سوچئے ایک ایسا دور جہاں حق اور سیاست آمنے سامنے خطرے تھے۔ ایک طرف قانون تھا، دوسری طرف دباؤ، اور بیچ میں کیسا فیصلہ جو اگر غلط ہوتا تو تاریخ کا رخ ہی بدل جاتا۔ ہم آج بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور کی جو صرف خلافت نہیں، امتحان تھا انصاف کا۔ اور یاد رکھیے، کہانی کا سب سے مشکل فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ پیسوم حضرت عثمان غنی کا خون ابھی مدینے کی مٹی میں تازہ تھا، اور شہر رسول پر بلوائیوں کا قبضہ تھا۔ فضا میں خوف تھا اور ایک سوال، اب امت کا والی کون ہوگا؟ ایک ایسی بیعت جس میں تلواریں میان سے باہر تھی، اور ایک ایسا ہاتھ جو اسلام کے خاطر احد میں کٹ چکا تھا۔ جب وہ بیعت کے لیے بڑھا تو دیکھنے والوں کے دل دہل گئی۔ کیا یہ بیعت عام تھی یا فتنوں کا آغاز؟ آج ہم تاریخ اسلام کے ان اوراق کو کھولیں گے جہاں مولا علی نے مسند خلافت سنبھالی، مگر ایک ایسی شرط پر جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہی سے حضرت علی کا صبر اصل امتحان میں داخل ہوتا ہے۔ ابھی لکھتا ہے کہ 25 ذی الحجہ 35 ہجری مدینہ کی تاریخ کا وہ ایک سنگین دن، سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے 7 دن بعد، جب مدینہ کا نظم و نسق قاتلین کے ہاتھ میں تھا، امت مسلمہ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ کوئی نہ تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب جنہیں خلافت کی پیشکش کی جا رہی تھی، وہ اس منصب کے نزاکت سے واقف تھے۔ کہ شیر خدا نے بیعت لینے سے پہلے کیا شرائط رکھی، کن جلیل القدر صحابہ نے خاموشی اختیار کی، اور وہ کون سا خون آلود کرتا تھا جو مدینے سے شام کی طرف روانہ ہوا اور امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر گیا۔ مدینے میں بلوائیوں کا زور تھا، وہ اہل مدینے کو ڈرا دھمکا کر جلد از جلد خلیفہ کا انتخاب چاہتے تھے۔ ان بلوائیوں کی بڑی تعداد حضرت علی کی جانب مائل تھی۔ لوگ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہ جملہ کہا جو آپ کے سیاسی بصیرت کا ثبوت تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک اصحاب بدر مجھے خلیفہ تسلیم نہ کرے، میں یہ بوجھ نہیں اٹھاؤں گا۔ راوی لکھتے یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کی اہمیت کا اعتراف تھا جنہوں نے اسلام کی پہلی جنگ میں اپنی جانیں پیش کی تھی۔ لوگ دوڑے اور جہاں تک ممکن ہوا اصحاب بدر کو جمع کر کے لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی، اور پھر لوگوں کا ایک تانتا بندھا گیا۔ راوی لکھتے کہ حضرت علی چاہتے تھے کہ بیعت میں کوئی ابہام نہ رہے۔ آپ نے طلحہ اور زبیر کی نیت معلوم کرنے کا حکم دیا۔ مالک اشتر اور حکیم بن جبلہ، ان دونوں حضرات کو ایک طرح سے زبردستی آپ کے سامنے لائے۔ مولا علی نے ان سے فرمایا، اگر آپ میں سے کوئی خلافت چاہتا ہے تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ دونوں نے انکار کیا۔ راوی لکھتے ہیں لیکن جب بیعت کی باری آئی اور وہ ہچکچائے تو مالک اشتر نے تلوار کھینچ لی اور حضرت طلحہ سے کہا، ابھی آپ کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ اسی دباؤ اور سنگین حالات میں حضرت طلحہ نے ایک تاریخی شرط رکھی، میں بیعت کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حکم دیں گے اور قاتلان عثمان سے قصاص لیں گے۔ حضرت علی نے اس کا اقرار کیا۔
راوی لکھتے تاریخ کے اس لمحے کو دیکھیے حضرت علی طلحہ کے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر یہ وہ ہاتھ تھا جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے وار روکتے ہوئے زخموں سے بیکار ہو چکا تھا۔ جب ایک کٹے ہوئے ہاتھ نے بیعت کی تو مجلس میں موجود کچھ لوگوں کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہوں نے اسے بدفعلی سمجھا، ایک ایسا اشارہ کہ شاید یہ خلافت اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ پائے گی۔ حضرت زبیر نے بھی اسی شرط پر بیعت کی اور مدینہ کا سیاسی نقشہ تبدیل ہونے لگا۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ ایک طرف بیعت ہو رہی تھی، وہی کچھ ستارے گوشہ نشین ہو گئے۔ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ انہوں نے کہا، جب تک سب بیعت کر لیں گے میں تب آؤں گا، میری طرف سے کوئی اندیشہ نہ رکھو۔ شیر خدا نے ان کی عظمت کا پاس رکھا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ راوی لکھتے ہیں لیکن جب عبداللہ بن عمر نے تحمل کیا تو مالک اشتر پھر بفر گئے۔ انہوں نے تلوار نکالی، میں انہیں قتل کر دوں گا، مگر مولا علی نے روک دیا اور فرمایا ان کا ضامن میں خود ہوں۔ یہ حضرت علی کا وہ بلند اخلاق تھا جو اختلافات کرنے والوں کو بھی تحفظ فراہم کرتا تھا۔ راوی لکھتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عمر مکہ روانہ ہوئے تو لوگوں نے ان سے بغاوت سمجھا۔ حضرت علی نے انہیں گرفتار کروانا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت آپ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم تشریف لائی۔ انہوں نے اپنے والد کو یقین دلایا کہ عبداللہ بن عمر آپ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرے گا، وہ صرف عمرہ کرنے گئے۔ بیٹی کی گواہی پر باپ کا دل مطمئن ہو گیا۔ راوی لکھتے فہرست طویل تھی، اسامہ بن زید، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، ابو سعید خدری، زید بن ثابت، یہ وہ جلیل القدر صحابہ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ جب مولا علی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے وہ کڑوا سچ بولا جس نے فضا بوجھل کر دی۔ ابھی مسلمانوں میں خون ریزی کی اسباب موجود ہے، فتنہ ختم نہیں ہوا، ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ راوی لکھتے دوسری طرف سازشیں اپنا جال بن رہی تھی۔ مروان بن حکم غائب ہو چکا تھا۔ حضرت نائلہ زوج عثمان سے جب قاتلوں کا پوچھا گیا تو وہ صرف حلیہ بتا سکی، نام نہ جان سکی، اور پھر وہ ہوا جس نے امت کو دہلا دیا۔ بنی امیہ کے لوگ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور سیدنا عثمان کا خون آلود کرتا لے کر شام کی طرف نکل گئے۔ یہ کرتا محض ایک کپڑا نہیں تھا، یہ ایک ایسی آگ تھی جو مدینے سے دمشق تک پھیلنے والی تھی۔ راوی لکھتے ہیں خلافت علوی کا آغاز پھولوں کے سیج پر نہیں بلکہ کانٹوں کے بستر پر ہوا۔ حضرت علی نے جس عدل کی بنیاد رکھی اس کی قیمت انہیں اپنوں اور بیگانوں کے مخالفت کی صورت میں چکانی پڑی۔ ایک ایسا شخص جس نے بدر میں حق کا پرچم اٹھایا، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال بن کر کھڑا ہوا اور خیبر میں اسلام کو فتح دلائی، آج اسی شخص کو مقدر میں مسجد کے محراب پر خون لکھا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، سوال یہ تھا کیا امت اپنے سب سے بڑی امتحان کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ حضرت علی کی دور خلافت کی آخری ادوار کی کہانی ہے، بلکہ ایک حقیقت، ایک ایسی حقیقت جس میں اقتدار نہیں بلکہ قربانی بولتی ہے۔ حضرت
علی بن ابی طالب وہ ہستی جنہوں نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا دروازہ تھے، عدل کا معیار تھے اور تقوی کی زندہ مثال تھے۔ لیکن جب خلافت آپ کو ملی تو یہ خلافت تاج نہیں تھی، یہ آگ تھی۔ ایک ایسی دور جب امت اندر سے ٹوٹ چکی تھی، جب تلواریں صرف دشمنوں کے خلاف نہیں اپنوں کے خلاف بھی اٹھ رہی تھی۔ حضرت علی کے دور خلافت کے آخری سال ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق پر رہنا اکثر تنہائی مانگتا ہے۔ سن 37 ہجری کے بعد زمانہ کوفہ خلافت اسلامیہ کا دارالحکومت۔ یہ شہر صرف اینٹوں کا مجموعہ نہیں تھا، یہ مختلف ذہنوں، مختلف نیتوں اور مختلف مفادات کا مرکز تھا۔ حضرت علی سادہ لباس میں عام لوگوں کے درمیان رہتے، نہ دربان، نہ محل، نہ شاہانہ پروٹوکول۔ راتوں کو گلیوں میں گشت، گندے پر آٹا، دروازوں پر دستک، کیا کسی کو ضرورت ہے؟ یہ وہ خلافت تھی جس میں حکمران خود کو رعایا سے بڑا نہیں سمجھتا تھا، مگر اسی کو کوفہ میں کمزوری بھی تھی۔ لوگ زبان سے وفادار تھے مگر دلوں میں دنیا بستی تھی۔ حضرت علی کی خطبات میں یہ درد بار بار جھلکتا، میں تمہیں حق کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے سستی کی طرف کھینچتے ہو۔ جنگ صفین ختم ہو چکی تھی مگر فتنہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تحکیم کا واقعہ امت کے لیے زخم بن چکا تھا۔ کچھ لوگ حضرت علی کے فیصلے کو سیاسی کمزوری کہنے لگے، حالانکہ یہ خون سے بچانے کی کوشش تھی۔ یہی سے خوارج کا فتنہ پیدا ہوا۔ وہ لوگ جو کل تک قرآن نیزوں پر اٹھائے ہوئے تھے، آج قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ نعرہ ایک تھا، لا حکم الا اللہ، مگر مطلب اپنی مرضی کا۔ حضرت علی نے واضح فرمایا، یہ کلمہ حق ہے مگر اسی سے مراد باطل لی جا رہی ہے۔ یہ جملہ صرف اسی دور کے لیے نہیں تھا، یہ ہر زمانے کے لیے تھا۔ خوارج نے مسجدوں میں نفرت پھیلانا شروع کی، مسافروں کو قتل کرنا شروع کی، عورتوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ صحابہ کرام نے مطالبہ کیا، یا امیر المؤمنین اب جنگ ضروری ہے، مگر حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی، پہلی دلیل دی، پہلے نصیحت کی، پہلے قرآن سمجھایا۔ فرمایا، ہم تم سے اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے جب تک تم ظلم شروع نہ کرو۔ یہ عدل کی وہ مثال تھی جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ گیا، نہروان کا میدان آیا۔ یہ جنگ جیتی گئی مگر حضرت علی کے چہرے پر فتح کی خوشی نہیں تھی۔ آپ جانتے تھے یہ فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ جنگوں نے امت کو تکا دیا، دلوں میں خوف اور ہاتھوں میں سستی آ چکی تھی۔ حضرت علی جب جہاد کا اعلان کرتے تو وعدہ بہت ہوتے، لشکر کم ہوتا۔ اب کا درد بڑا جملہ، کاش میں تمہارے بدلے ایک دن کے لیے معاویہ کے ساتھی لے لیتا۔ یہ اقتدار کی خواہش نہیں تھی، یہ حق کی نفاذ کی بے بسی تھی۔ اس کے باوجود حضرت علی نے کبھی بیت المال میں خیانت نہیں کی، کبھی دشمن کے طریقے سے نہیں اٹھایا، کبھی دشمن کے طریقے نہیں اپنائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ہار کر بھی جیت چکے تھے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور نیکسٹ ویڈیو ہماری آئے گی حضرت معاویہ پر، ان کی حکومت پر اور ان کے